سورۃ الہود کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے غور کریں، سورۃ التوبہ کی آخری 2 آیات بڑی پیاری یہ آیتیں ہیں اور بڑی شاندار آیتیں، ایسی آیتیں کہ ان کے مطالعے کے وقت بڑی وحشت طاری تھی۔ کہا گیا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، تمہارے جانب ہمارا رسول آ گیا۔ یہ رسول سے کون ہے مراد؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کہہ رہے ہیں ہمارا نبی آ گیا، یعنی بھیجنے والا اللہ ہے اور آنے والا رسول ہے۔ من انفسکم، اور وہ ایسا ہے کہ وہ تم ہی میں سے ہے، یعنی وہ عرب ہے جی۔ اور دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ وہ تمہاری طرح دکھتا ہے، وہ بشر ہے۔ ایک تو ہمارا رسول ہے، بھیجا ہم نے ہے، تم ہی میں سے ہے، عرب ہے، عجم نہیں ہے، اور تمہاری طرح دکھتا ہے، دکھنے میں بشر ہے، اس کے مقام، اس کے صفات وہ اعلیٰ ہے، پر دکھتا تمہاری طرح ہے، انسان ہے۔ اور اس کی ایک اور تلاوت ایک اور روایت میں ایسی ہے، من انفسکم، یعنی وہ نفیس ہے۔ نفیس سے یعنی امام البانی نے صحیح الجامعی کے اندر ایک روایت لائی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا مجھ سے لے کر کے آدم تک جتنا سلسلہ نسب ہے یہ سارے کے سارے پاک ہیں۔ اس سلسلہ نسب میں کہیں خطا نہیں ہے، بلکہ اس سلسلہ نسب میں کبھی کسی سے زنا نہیں ہوا ہے، سارے نکاح سے ہیں اور سارے کے سارے جائز طور پر ہے، کسی سے زنا سرزد نہیں ہوا۔ اللہ اکبر! دیکھیے اللہ نے آدم سے لے کے محمد تک صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے کو اتنا پاک کر دیا، کیونکہ اس سلسلے کے اندر ایک بہت ہی برگزیدہ اور پاکیزہ نبی آنے والا۔ اللہ نے سارے سلسلے نسب کو پاک کر دیا، کسی سے کوئی گناہ کا ارتکاب نہیں۔ تو جس قبیلے میں نبی کو بھیجنا ہوتا ہے، اللہ اس کے سارے نسب اور خاندان کو پاک کر دیتے۔ اور نبی کا لقب کیا ہے؟ مصطفیٰ۔ مصطفیٰ کس کو کہتے ہیں؟ سلیکٹڈ۔ نبی الیکٹ نہیں ہے، بلکہ نبی سلیکٹ ہے، ہم نے نبی کو سلیکٹ کیا ہے، چنا ہے۔ آگے بیان فرمایا جائے عزیز، وہ عزیز ہے۔ عزیز کسے کہتے ہیں؟ اب یہ چیز ہے عزیز، یعنی کسی چیز پر غالب ہو جانا، کسی پر غلبہ پا لینا۔ یہ چیز ہے، یہ اس پر غالب ہے، یہ چیز اس پر غالب ہے، اس پر اس کا دبدبہ ہے، اس کو کہتے ہیں عزیز۔ اللہ کہہ رہے ہیں اگر تم کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو اس کا درد میرا نبی محسوس کرتا ہے۔ اللہ، تم کو کوئی چیز گراں گزرتی ہے تو اس کی تکلیف میرے نبی کو ہوتی ہے، اسی لیے تو کہا گیا کہ وہ عزیز ہے، وہ تمہارا درد رکھتا ہے۔ اور علیہ ما لا کر کے یہ بتایا گیا کہ اس کو ہی تکلیف ہوتی ہے، اور صرف ہوتی نہیں ہے، ہوتے رہتی ہے۔ ہمارا نبی اتنا رحیم ہے کہ ہم نے البس لباس الرحمہ، ہم نے رحمت کا لباس پہنا کر اسے زمین پر اتارا۔ کسی جانور کو بھی تکلیف ہو وہ اپنی شکایت نبی سے کرتا ہے، میرے نبی کو تکلیف ہوتی ہے۔ کسی انسان کو تکلیف ہو، میرا نبی اس تکلیف کے درد کو محسوس کرتا ہے۔ وہ امیر نے کہا تھا نا، کانٹا چبھے کسی کو تو درد ہوتا ہے ہمیں میر، سارے جہاں کا درد جو ہمارے جگر میں ہے۔ یہی کیفیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ نے بیان کی کہ وہ تمہاری تکلیفوں کو محسوس کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد کہا گیا ما عنتم حریص علیکم، یہ حریص ہے، کس بات کا حریص ہے؟ کہ اس کی خواہش یہ ہے کہ تم مومن ہو جاؤ۔ اور حریص علیکم کہنے کے بعد مومنین لایا گیا، جس سے یہ بات واضح ہے کہ اس کی حرص کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کی زیادہ مقدار کو پا لینا۔ کوئی چیز ہے، اس کے فرسٹ اسٹیج کو یہ چیز ہے، اب اس کو مکمل طور پر اور زیادہ طریقے سے پا لینا، یہ حرص ہے۔ تو نبی کو حرص یہ ہے کہ تمہارے اندر ایمان آ جائے، تم پکے مومن ہو جاؤ۔ فائدہ اس کا یہ ہے کہ تم جہنم سے بچا لیے جاؤ۔ ہمارے نبی کی یہ حرص ہے، اسی لیے تو یہ اتنا عظیم نبی ہے۔
یہ نبی ایسا ہے کہ جو نگاہ اٹھاتا ہے تو ہم قبلہ بدل دیتے ہیں، اس کو زبان ہلانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اس کے دل کی مراد سن لیتے ہیں۔ جی آگے فرمایا گیا رؤوف، یہ رؤوف کسے کہتے ہیں؟ جو لوگ کمزور ہیں ان کے اوپر رحم کرنے والا رؤوف، یتیموں کا ملجا، غریبوں کا مولا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا۔ کون ہے؟ یہ ہمارا نبی ہے جو کہ کمزوروں پر رحم کرنے والا ہے۔ اصل رحم کمزوروں پر ہو، یہ اصل ہے، کمزوروں پر اپنی طاقت نہ جمائی جائے، یہ سب سے بڑا کمال ہے۔ طاقتور کے آگے تو ہر کوئی دبتا ہے، ہمارا نبی یہ ہے جو کہ کمزوروں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرتا ہے۔ اس کے بعد کہا گیا رحیم، رحیم یعنی ہر شے پر رحم کرنے والا، ہر چیز پر رحم کرنے والا، ہر چیز پر۔ رؤوف لا کر کے یہ کہا گیا کہ خاص لوگوں پر رحم کرنے والا، رحیم لا کر یہ بتایا گیا کہ عمومی طور پر سب پر رحم کرنے والا۔ یہ دونوں صفات میرے نبی کے اندر موجود ہے کہ وہ خاص لوگوں پر بھی رحم کرتا ہے جو کمزور ہے، اور ان سب پر بھی رحم کرتا ہے جو طاقتور ہے۔ پھر کہا جا رہا فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ پھر جائیں، نبی ہمارا آ گیا دین لے کر کے، تم نے ہمارے نبی کی بات کو نہیں مانا، تم نے اسے جھٹلا دیا، تو اللہ نے کہا اے نبی تو عقیدہ مت رکھ، تو بول دے زبان سے فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ اور یہ حسبی مضاف مضاف الیہ ہیں، اور مبتدا خبر جب مضاف مضاف الیہ مل کر آتے ہیں، اور اللہ یہ معروف ہے، اور یہ مضاف مضاف الیہ بھی معروف ہے، تو جب مبتدا اور خبر مضاف مضاف الیہ معروف بن کر آتے ہیں تو یہ حسر کا فائدہ دیتے ہیں کہ یہ میرا اللہ ہی میرے لیے کافی ہے، کسی اور کی ضرورت اور حاجت مجھے ہے ہی نہیں، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے۔ لا الہ الا ہو، اللہ کون ہے؟ آیت الکرسی میں کہا گیا اللہ، تو فرمایا گیا لا الہ الا ہو، اس کے بعد فرمایا گیا علیہ توکلت، یعنی میں اسی پر توکل کرتا ہوں، وہو رب العرش العظیم، جو عرش عظیم کا مالک۔ عرش عظیم کو یہاں کیوں لایا گیا؟ ایک مثال سے سمجھیے، انسان کے پاس لاکر میں 10 لاکھ روپیہ رکھا ہوں، بینک میں 50 لاکھ روپیہ رکھا، اور 1000 روپیہ اس کا جیب سے کہیں گر کر گم ہو جائے تو اسے غم نہیں ہوتا کہ بھائی گھر میں تو ابھی 10 لاکھ پڑا ہے، بینک میں تو ابھی 50 لاکھ پڑے ہیں، چھوڑو گئے تو گئے، کیا کرنا ہے۔ اور دوسرا شخص جس کے پاس 1 روپیہ بھی گھر میں نہیں ہے، اس کا 100 روپیہ کہیں گم ہو گیا، اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اور دوسرا شخص، پہلا شخص ایسا بھی ہے کہ اس کے پاس پیسہ تو ہے پر تھوڑا سا ملال ہوتا ہے کہ 1000 روپیہ چلا گیا، لیکن جب وہ یہ سوچ لیتا ہے کہ ابھی 10 لاکھ روپے گھر پر اور 50 لاکھ روپے بینک میں رکھے ہیں تو کیا اس 1000 روپے کے جانے کا ملال کرنا، تو اللہ یہاں پر اپنے عرش عظیم کی صفت لا کر یہ بیان کر رہے ہیں کہ اے نبی، جب عرش عظیم کا مالک رب تیرا ہے تو کوئی تیرا ہو یا نہ ہو، تجھے کیا کرنا ہے، تجھے اس سے مطلب کیا ہے، تو کیوں پریشان ہوتا ہے؟ اللہ اکبر، بڑی حیران کن آیتیں ہیں مسلمانوں، ان پر غور کرو، ان کو سمجھو۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم عرش بری کے مالک ہیں، اور عرش، العرش افضل من کل شیء، عرش جو ہے وہ ہر وہ چیز سے افضل ہے۔ عرش نے ساری کائنات کو گھیرے رکھا ہے، کل ما فی ھذا العرش، ہر چیز اس عرش کے دائرے میں ہے، اللہ نے سب کو سمیت رکھا ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں جب یہ عرش کا مالک تیرا ہی ساتھ ہے، کوئی تیرا ہو نہ ہو، تجھے کیا فرق۔ اللہ اکبر، سبحانہ ربی العظیم، سبحانہ من ھذا کلامہ۔ آگے چلتے ہیں، سورۃ الیونس شروع ہو رہی ہیں۔ سورۃ الیونس میں 3 قوموں کا ذکر کیا گیا، 3 اشخاص سمجھ لیں، ایک تو حضرت یونس علیہ السلام ہے، اور دوسرے حضرت نوح ہے، اور تیسرے حضرت موسیٰ ہے۔ حضرت نوح کو مصر میں موصول کے ایک شہر میں بھیجا گیا تھا کہ آپ جائیے وہاں لوگوں میں تبلیغ کیجیے۔ اس کی تعداد یہ بتائی گئی کہ 100,000 او یزیدون، 1 لاکھ اور اس سے زیادہ لوگ بستی میں رہنے والے تھے۔ تو اس بستی میں یہ نبی گئے، لوگوں کو دعوت دی، لوگ چڑھ گئے، لوگوں نے بات نہیں مانی، اور انہوں نے کہا اب تم پر اللہ کا عذاب آئے گا، دھمکی دے کے نکل گئے، جبکہ اللہ کا حکم آیا نہیں تھا، اور حکم کے آنے کے بغیر نکلنا یہ نبی کا جرم تھا۔ اللہ نے اس جرم میں نبی کو پکڑ لیا۔ پتہ یہ چلا جرم کوئی بھی کرے سزا آتی ہے، نبی بھی جرم کرتا ہے تو اللہ سزا دیتے ہیں۔ یہ نکل گئے بستی سے،
اللہ رب العالمین نے مچھلی کو حکم دیا یونس کو نگل لو، اللہ رب العالمین نے ان کو مچھلی کے اندر رکھ دیا۔ ایک یہ شخص ہے جو کہ مچھلی کے پیٹ میں گئے مچھلی پانی کے اندر، اور جو دوسرا واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا بیان کیا گیا اس کا تعلق پانی سے ہے۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے فرعون کو بحر احمر میں ڈبو دیا، وہاں غرق کر دیا۔ اور تیسرے حضرت نوح ہے، ہم نے کہا ان کو بھی، ان کی قوم کو ہم نے پانی کے ذریعے سے ہلاک کر دیا۔ مطلب یہ ہوا کہ جو تین لوگ ہیں ان تینوں کا تعلق پانی سے ہے، پانی سے ان تینوں کا تعلق ہے۔ ایک نے کہا علیہ توکلت، میں اللہ پر توکل کرتا ہوں۔ ایک نے کہا فعلیہ فتوکلوا، توکل کرو۔ اور تیسرے حضرت یونس تھے جنہوں نے کہا لا الہ الا انت سبحانک، انہوں نے اعتراف کر لیا کہ اللہ مجھ سے گناہ ہوا ہے۔ تو ان تینوں کی نجات کا سبب یہ تھا کہ انہوں نے توحید کے ساتھ اللہ رب العالمین پر توکل کیا تھا۔ پتہ یہ چلے توحید کے مصداق کے ہونے پر پانی ذریعہ نجات بھی ہے، ذریعہ ہلاکت بھی ہے۔ جنہوں نے ایمان کے ساتھ توکل رکھا اللہ نے ان کی نیا پار لگا دی، اور جنہوں نے زندگی پر کفر کیا اللہ نے ان کو ڈبو کر ہلاک کر دیا، چاہے وہ موسیٰ کے قوم کا فرعون ہو یا حضرت نوح کی قوم ہو اور اس کا بیٹا ہو جس کو اللہ نے پانی کے اندر ڈبو کر غرق کر دیا۔ اچھا، تو کہا گیا تھا کہ اے ہمارے نبی آپ نکلنا نہیں۔ حضرت یونس اطلاع دیے بغیر نکل گئے، اللہ رب العالمین نے حضرت یونس کو، مچھلی کو حکم دیا کہ یونس کو نگل لے۔ اب وہاں سے ندا لگانے لگے اے اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، اگر تو مجھے اس عذاب سے اور اس سزا سے نہ نکالے تو میں ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔ اور اللہ رب العالمین کہتے ہیں اگر یونس نے معافی نہیں مانگی ہوتی لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو ہم قیامت تک یونس کو اس مچھلی کے پیٹ میں رکھتے اور اس مچھلی کو بھی زندہ رکھتے۔ اللہ اکبر، کیا کلام ہے، کیا بات کرتا ہے۔ دیکھو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر قیامت تک یونس اگر حمد والے کلمات ادا نہ کرتے تو ہم قیامت تک ان کو مچھلی کے پیٹ میں رکھتے، جہاں آکسیجن نہیں، غذا کا کوئی پتہ نہیں۔ اللہ کیسا قد قادر ہے، دیکھو مچھلی کے پیٹ میں نبی کو رکھ رہا ہے۔ کہہ رہے ہیں اگر یہ حمد بیان نہ کرتے تو ہم قیامت تک اس مچھلی کو بھی زندہ رکھتے اور اس مچھلی کے پیٹ میں ہم یونس کو رکھتے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے موسیٰ کی بات بیان کی جا رہی ہے کہ موسیٰ جو تھے انہوں نے اپنے ساتھ اپنی قوم کو لے لیا اور چل پڑے۔ اللہ رب العالمین نے کہا نکل جاؤ اپنی قوم کو لے کر، اور جب نکلے تو قوم کہنے لگی ارے یہاں پہ کہاں آگے بھائی؟ آ کے کھڑے ہوئے تو سامنے احمر ہے، دریائے احمر، اور پیچھے دیکھے تو لشکر جرات فرعون کا موجود ہے، فرعون پیچھے پڑا ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا نہیں ان معی ربی سیہدین، میرا رب نے کہا ہے یہاں آ کے کھڑے ہو جاؤ، بس کھڑے ہو جانا ہے، اب یہاں سے جو راستہ نکالنا ہے میرا رب نکالے گا۔ آئے ہائے نبی کا توکل دیکھو، کہتے ہیں میرا رب راستہ نکالے گا۔ اللہ رب العالمین نے کہا اے موسیٰ ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ عصا ہے، لاٹھی، کہا مار سمندر پر۔ لاٹھی کا اور سمندر کا کیا کنیکشن ہے؟ لاٹھی سمندر پر ماری جائے تو سمندر کھل جائے، اس کی کوئی لاجک نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین جب معجزہ کرنا چاہتے ہیں تو اپنی جانب سے ہی کرتے ہیں، لیکن آگے والے سے جتنا ہو سکتا ہے کہتے ہو تو اتنا کر۔ موسیٰ کے ہاتھ میں لاٹھی تھی تو کہا مار سمندر پہ، حضرت موسیٰ نے لاٹھی ماری، اللہ نے اس پانی کو جو ڈھاٹے مارتا ہوا بہہ رہا تھا پہاڑوں کی طرح دو کناروں پر جما دیا، اور درمیان سے اللہ نے موسیٰ اور اس کی قوم کے لیے راستہ نکال دیا۔ اچھا، جب موسیٰ اور اس کی قوم کے لیے راستہ نکل گیا، حضرت موسیٰ کی قوم نکل گئی، فرعون اسی لشکر تیار کے ساتھ اس کے اندر داخل ہوا۔ جب داخل ہوا تو اللہ نے سمندر کو ملا دیا، حکم دیا مل جا، اور جب سمندر مل گیا تو اللہ نے اس کو ڈبو دیا۔ اور جب ڈوبنے لگا، فرعون ڈوب رہا تھا تو وہ ایمان لایا اور کہا قال آمنتو، ایک ایمان تو آمنتو میں ایمان لاتا ہوں، دوسرا انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، اور دوسری چیز یہ کہ جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں میں اس رب پر ایمان لاتا ہوں، دوسری مرتبہ ایمان لایا، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں، 3 دفعہ ایمان لایا، 3 بار اپنے آپ کو مسلمان کہلایا، لیکن اللہ رب العالمین نے اس کو غرق کر دیا، ہلاک کر دیا۔ ایسا کیوں ہوا؟ اللہ رب العالمین نے اس کی توبہ کو قبول کیوں نہیں کیا؟ حتی اذا ادرکہ الغرق،
جب غرق ہونے لگا تو توبہ تو مانگ رہا تھا، معافی تو مانگ رہا تھا، اللہ نے کیوں معاف نہیں کیا؟ دیکھیے، ایک ہوتا ہے توبہ اختیاری، توبہ کو اختیار کر لینا کہ اللہ مجھ سے گناہ ہوا ہے، جیسے کہ حضرت یونس کی قوم، حضرت یونس جیسا ہی کہہ کے نکل گئی کہ اب اللہ کا عذاب آئے گا، ساری قوم ایک میدان میں جمع ہو گئی، سارے بچے بوڑھے جوان عورتیں ساری کی ساری جمع ہو گئی، کہنے لگے اللہ یہ تیرا رسول تھا، یہ تیرا نبی تھا، ہم نے تیرے نبی کو جھٹلایا، اے اللہ تو ہم پر عذاب کو روک لے، ہم پر تو عذاب کو روک لے۔ عذاب بالکل آ چکا تھا، یہ وہ واحد قوم ہے جنہوں نے عذاب کو دیکھنے کے بعد نجات پا لی، ورنہ اللہ کا قاعدہ اصول ہے کہ جب عذاب دکھا دیا جاتا ہے تو پھر عذاب کو پیچھے نہیں لیا جاتا، لیکن ان کی توبہ اختیاری تھی، اللہ کی رحمت ان پر غالب آ گئی، اللہ نے انہیں عذاب دکھا کر کے اپنے عذاب کو واپس لے لیا۔ پتہ یہ چلا تمہاری توبہ سچی ہو تو سر پر کھڑا عذاب بھی اللہ ٹال دیتے، اور توبہ کے اندر بگاڑ ہو، یعنی موت کو دیکھ کر کے توبہ کر رہے ہو جیسی فرعون نے کی تھی۔ اللہ نے کہا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب معافی مانگتا ہے، اس سے پہلے کہ تم مفسدین میں سے تھا، فساد مچا دینے والوں میں سے تھا۔ معلوم یہ ہوا فرعون کی جو توبہ تھی وہ توبہ اختیاری نہیں تھی، حقیقی توبہ نہیں تھی، وہ موت کو سامنے دیکھ کر کے توبہ مانگ رہا تھا۔ توبہ حقیقی ہو تو سر پر رہے عذاب کو ٹال دیتی ہے، اور حقیقت نہ ہو یعنی موت کے در سے توبہ مانگی جا رہی ہو تو 3 دفعہ بھی مسلمان ہونے کا اعلان کرو، جاؤ، بچائے نہیں جا سکتے، آؤٹ، اللہ دنیا سے ختم کر دیتے، مٹا دیتے۔ حضرت جبریل کہتے ہیں، اللہ کے رسول سے بیان کرتے ہیں، اللہ اکبر، دیکھو ذرا غور کرو اس بات پر۔ حضرت جبریل کہتے ہیں کہ جب یہ معافی مانگ رہا تھا، پہلی بات تو اگر توبہ ازدیاجی ہو یعنی موت کو دیکھ کر توبہ مانگی جا رہی ہے تو اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے، لیکن پھر بھی جس انداز سے فرعون توبہ کر رہا تھا، مجھے خوف ہونے لگا کہ کہیں اس کی توبہ کو اللہ رب العالمین قبول نہ کر دے اور اس کو بخش نہ دے، اس لیے میں کالی مٹھی اٹھا کر کے فرعون کے منہ میں ڈالنے لگا۔ حضرت جبریل بیان کر رہے ہیں نبی کو، نبی سے 3-4 ہزار پہلے کا 1 سال کا یہ واقعہ ہے، کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول اس کی توبہ ایسی تھی، اللہ رب العالمین تو موت کے ڈر سے لائے ہوئے ایمان اور اسلام کو نہیں مانتا، لیکن اس کی توبہ کو دیکھ کر مجھے خوف ہونے لگا کہ کہیں اللہ رب العالمین اس کی توبہ کو دیکھ کر اللہ کی رحمت جوش میں نہ آ جائے اور اللہ کہیں اس کمبخت کو معاف نہ کر دے۔ اللہ اکبر۔ جبریل اللہ کی رحمت کا فلسفہ بیان کر رہے ہیں کہ فرعون بھی اگر ایمان کے ساتھ توبہ کر لیتا تو اللہ رب العالمین اس کو اس وقت نجات دے دیتے، اور اس کے اندر ایمان نہیں تھا، موت سے ڈر کر کے معافی مانگ رہا تھا، پھر بھی زبان سے تو جملے ادا ہو رہے تھے۔ تو جبریل کہتے ہیں میرے رب کی رحمت اتنی ہے کہ مجھے خوف ہونے لگا کہ کہیں اس کی توبہ کر اللہ کی رحمت غالب نہ آ جائے اور اللہ اس کو معاف نہ کر دے۔ اللہ نے کہا نہیں، فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، ہم تیرے بدن کے ساتھ تجھے نشانہ عبرت بنائیں گے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں مصر میں وہ جو فرعون کی لاش پڑی ہوئی ہے اس کے اندر کوئی پکا ثبوت نہیں ہے کہ وہ یہ ہے، اللہ رب العالمین نے سمندر کو حکم دیا کہ اے سمندر فرعون کی لاش کو نکال کر پھینک، سمندر نے نکال کر پھینک دیا۔ جبل فرعون ہے جہاں پر سمندر نے فرعون کی لاش کو پھینک دیا، اللہ نے وہیں رکھ دیا۔ بنی اسرائیل کو شک ہونے لگا کہ فرعون مرا کہ نہیں مرا، اتنے ظلم کیا، کمبخت آنکھیں کھلے رکھ کے سو رہا ہے، مرا کہ نہیں مرا، جا کے دیکھے روح جسم سے نکل چکی تھی، مر چکا تھا۔ اللہ نے کہا دنیا کو یہ بتا دو کہ مر چکا ہے، لیکن اس کی لاش کو نشانہ عبرت قیامت تک کے لیے بنا دو۔ اللہ رب العالمین کافروں کا بڑا خطرناک حال کرتا ہے۔ تو دیکھیے یونس نے کہا اللہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، ایمان کے ساتھ توبہ کی، اللہ نے یونس کی توبہ کو قبول کر لیا، اور اللہ نے یونس کو بھی اور یونس کی قوم کو بھی عذاب سے نجات دے دی۔ موسیٰ کو اللہ نے فرعون کے عذاب سے بچا لیا، اور فرعون کے باوجود اس کے کہ وہ ایمان لا چکا تھا، لیکن اس کے ایمان میں اس بات کا ڈر تھا کہ میں مرنے لگا ہوں، اللہ نے اس کی توبہ کو ریجیکٹ کر دیا اور اس کو غرق کر کے مار دیا۔ یہ اللہ رب العالمین نے اصول بیان کر دیا، لیکن وہاں پر بھی اللہ کی رحمت کا عالم یہ تھا کہ جبریل کہہ رہے ہیں کہ اس کی توبہ کو دیکھ کر مجھے خوف ہونے لگا تھا کہ کہیں اللہ کی رحمت اس کی توبہ پر غالب نہ آ جائے اور کہیں اللہ اس موقع پر اس کو معاف نہ کر دے۔ مسلمانوں فخر ہوتا ہے ہمارا اللہ کیسا ہمارا رب ہے، کتنی اس کی بڑی رحمت ہے۔ یہ پڑھنے لگے تو اللہ سے دگنی محبت ہو جاتی ہے، اللہ کی طرف دل کھینچ کر آتا ہے، کتنی رحمت کرنے والا ہمارا رب ہے۔ اس کے بعد سورہ ہود کی سب سے بہترین آیات آپ جانتے ہیں کون سی ہے؟ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، اے نبی اس کو مت پکار جو نہ تیرے نفع کا مالک نہ تیرے نقصان کا مالک ہے۔
فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، اگر ایسا تو نے کیا تو تو بھی ظالموں میں سے ہو جائے گا۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ مکین و مکاں ایک طرف ہو، محمد کی عظمت ایک طرف ہو، وہ پھڑلا بھاری ہو جائے گا جس کے اندر محمد کی عظمت ہے۔ یہ محمد کریم کی شان ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں اگر آپ نے بھی ایسا کیا اے نبی آپ ظالموں میں سے ہو جائے گے۔ اللہ نے اتنا سخت بات کہہ دی اور اتنا خطرناک طریقے سے ڈرا دیا ہے کہ دیکھو سب کچھ کرنا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک مت کرنا۔ ٹھیک ہے، اب سورۃ الہود شروع ہو رہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الہود کے اندر ایک مفسر کہتا ہے کہ اگر کسی کی زندگی میں بہت زیادہ رنج و الم ہو، بہت زیادہ پریشانیاں ہوں، تو وہ سورۃ الہود کی آخری آیت، سورۃ ہود کی جو آخری آیت کریمہ ہے اس پر غور کر لے، اس کے لیے کافی ہے۔ کیا ہے؟ آئیے سب سے پہلے اسی آیت کریمہ کو دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ نے کہا وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سارے کے سارے غیب کے خزانے اللہ کے ہاتھ میں۔ ہر وہ غیب، انسان پیدا ہوگا تو کیسے جیے گا، اچھا جیے گا کہ برا جیے گا، عمل اچھا کرے گا کہ برا کرے گا، مسلمان ہوگا کہ مشرک ہوگا، مسلمان ہوگا تو اس کے کس جرم پر ہم اسے جہنم دیں گے، اس کے کس نیکی پر ہم اسے جنت دیں گے، کس قدر ہم اس کو پکڑیں گے، کس نیکی کی وجہ سے ہم اسے چھوڑ دیں گے، سارا کا سارا غیب اللہ کے ہاتھ میں، اور تم اسی کی طرف لوٹائے جانے والے ہو۔ تو کہا جا رہا ہے اس پر توکل کرو۔ اب کوئی تم کو تکلیف دے رہا ہے نا، تو اس بات کو ذہن میں رکھو کہ جو رب ہر وہ غیب کا جاننے والا ہے، وہ رب یہ بھی تو جانتا ہے کہ کوئی مجھے تکلیف دے رہا ہے، کوئی مجھے ستا رہا ہے، کسی کے ظلم مجھ پر ہو رہے ہیں۔ تو جو رب ہر غیب کی کنجی کا مالک ہے، اس رب پر توکل کر لو کہ یہ رب مجھے دیکھ رہا ہے اور میرے اوپر ظلم کرنے والے کے لیے میرا رب اکیلا کافی ہے۔ یہ اعتماد رکھ لو۔ اور وما ربک بغافل عما تعملون، اور تمہارا رب غافل نہیں ہے اس سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں، جو تم پر ظلم اور معصیت ڈھائی جا رہی ہیں، اس سے تمہارا رب غافل نہیں ہے۔ تو جس کی زندگی میں رنج و الم ہے، قرآن کریم نے یہ طریقہ سکھایا ہے کہ کوئی کتنا بھی کرنے دو نا بھائی، اللہ رب العالمین سے کوئی چیز رات کی تاریکی میں چونٹی سے باریک کی چیز ہو تو وہ اللہ سے مخفی نہیں ہے۔ تم اتنے بڑے انسان ہو، اتنی تکلیف تم پر ہو رہی ہے، کیا اللہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ اللہ ضرور دیکھ رہا ہے۔ فرمایا گیا وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، تم اللہ رب العالمین کے جانب استغفار کرو پھر توبہ کرو۔ توبہ جو ہے، جب انسان توبہ کر لے تو اللہ رب العالمین اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ توبہ ذریعہ ہے مغفرت پا لینے کا، توبہ کے ذریعے سے مغفرت مل جاتی ہے۔ اللہ نے کہا کہ تم مغفرت تلاش کرو، توبہ کرو۔ پہلے وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اللہ رب العالمین آگے کے پلان کو پہلے بیان کر رہے ہیں کہ آگے مقصد یہ ہے کہ تمہیں توبہ کے ذریعے سے مغفرت مل جائے، تو تمہارے مغفرت پانے کا مقصد توبہ کرنا ہے، تو توبہ اسی لیے کرو کہ تمہیں مغفرت مل جائے۔ جی یہ اللہ رب العالمین کا اصول ہے، یہ اللہ رب العالمین کا طریقہ ہے۔ اس کے بعد آگے فرمایا جا رہا ہے یمتعکم متاعا حسنا، ہم دنیا میں تمہیں متاع حسن عطا کریں گے۔ یہ متاع حسن کیا ہے؟ الی اجل مسمی، متاع کچھ تھوڑا سا ہم تم کو دیں گے۔ دنیا کتنی ہے؟ تھوڑی سی ہے، تھوڑے دن رہنا ہے، دنیا میں چلے جانا ہے، کوئی بھی عیش و عشرت ابدی نہیں ہے۔ ہاں جو حقیقی معنوں میں رہنے والی ہے الی اجل مسمی، وہ جو ہے قیامت کے دن ملنے والی ہے۔ تو ٹھیک ہے، ایک تو ہے کہ مومنین، سمجھ میں آ گیا کہ مومن کو اللہ نے اس کے عمل کی بنا پر متاع حسن یعنی دنیا کی سب آرامیاں، دنیا کی ہر وہ چیز عطا کر دی۔ ایک کافر ہے، سود کھا رہا ہے پھر بھی بڑا کاروبار ہے، سارے نافرمانی اللہ کی کر رہا ہے پھر بھی خوب پیسہ کما رہا ہے، اللہ ساری نعمتوں اور دولتوں سے اس کو نواز رہے۔ ایسا کیوں ہے؟ مومن کے پاس دولت آئے، عشرت آئے تو سمجھ میں آتا ہے اللہ کی عطا ہے، کافر کے پاس کیوں آ رہی ہے؟ آج دیکھو کافروں کے بہت بڑے بڑے بنگلے ہیں، ان کے کاروبار بہت بڑے بڑے، کروڑوں میں، اربوں میں، خربوں میں کما رہے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ اللہ رب العالمین بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے ان کو متاع دیا ہے، مال دیا ہے، پر متاع حسن نہیں دیا ہے۔ متاع حسن کیا ہے؟ ایک مثال سے سمجھیے،
ایک طوطا آپ نے گھر میں لایا اسے پالنے کے لیے، آپ اسے پالتے ہیں، طوطے کے پنجرے کا دروازہ کھولتے ہیں، کبھی کوئی مٹھائی، کوئی مرچی یا کوئی اچھی چیز جو آپ کھا رہے ہو آپ طوطے کے آگے رکھ دیتے ہیں کہ طوطا اس سے کھائے۔ آپ یہ محبت سے رکھتے ہیں نا، تو یہ آپ کا محبت سے رکھ دینا اللہ رب العالمین بیان کر رہے ہیں کہ ہم اسی طریقے سے محبت اور شفقت سے مومن کو عطا کرتے ہیں۔ اور کافر کو کس طرح؟ ایک چوہا ہے آپ کے گھر میں خوب ہدل مدل مچا رہا ہے، سارے گھر میں گھستا ہے، کسی بھی کپڑے کو کاٹ لیتا ہے، کچھ بھی کھا لیتا ہے، کچھ بھی کتر دیتا ہے۔ آپ ایک پنجرا لاتے ہیں، اس کے اندر وہی ساری نعمتیں رکھتے ہیں جو طوطے کے لیے رکھی تھی، لیکن یہ رکھنا کس لیے ہے؟ تاکہ یہ آ کر کے جال میں پھنس جائے اور یہ اپنی نعمتیں کھانے کے چکر میں، چوہے نے دیکھا ارے مٹھائی ہے یہ مزے مزے، ارے مرچی ہے مزے مزے، چوہے نے دیکھا مزے کے چکر میں آیا، پنجرے میں گھسا، آپ نے پنجرے کا دروازہ لاک کر دیا، چوہا کیا ہو گیا؟ لاک ہو گیا، بند ہو گیا۔ اب آپ نے اس کو پکڑ لیا کہ بیٹا اب تو آیا، سارا گھر کتر کے ڈالا تھا تو نے، اب تو پنجرے میں آیا۔ اللہ رب العالمین یہی بات بتا رہے ہیں کہ جب ہم مومن کو دیتے ہیں تو محبت سے دیتے ہیں، اور طوطا پنجرے میں ہے لیکن آپ نے اسے پالنے کے لیے خود خریدا ہے۔ مومن بھی دنیا کے پنجرے میں ہے، دنیا کی خواہشات سے اللہ نے اسے روک کر رکھا ہے، کیونکہ اللہ اسے پسند کرتے ہیں، اس لیے اللہ نے اسے اپنی رحمت کے اور اپنی عبادت کے پنجرے میں قید کیا ہے، جس طرح آپ نے طوطے کو اپنی رضا کے لیے، اپنی محبت کے لیے قید کر کے پنجرے میں رکھا ہے۔ چوہا ہے جس کو بطور سزا، جس کے جرم کو ختم کرنے کے لیے آپ نے وہی نعمتیں رکھی ہیں اور اس کو قید کر دیا ہے، تو قید تو دونوں ہیں، لیکن طوطے کا قید ہونا محبت سے ہے، چوہے کا قید ہونا نفرت اور غضب سے ہے۔ اللہ مومن کو قید کرتا ہے نعمتیں دے کر کہ اسے آزمائے کہ شکر کتنا کرتا ہے، کافر کو قید کرتا ہے تو اس کی سرکشیوں کو دیکھنے کے لیے کہ یہ کتنا ناشکرا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی چیز کو بیان کیا۔ اچھا، اس کے بعد فرمایا گیا وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، مومن کے اوپر ہمارے فضل پر فضل ہوتے رہتے، ہم اس کو سب کچھ عطا کرتے رہتے۔ چوہا پنجرے میں قید ہو گیا، اب کچھ نہیں ملنے والا، بس سڑا ہے پڑا ہے، لیکن طوطے کے لیے ہر تھوڑی دیر میں پنجرا کھل رہا ہے، ایک نئی کھانے کی چیز، نئی نعمت آ رہی ہے، تھوڑی ہی صحیح پر ہر کچھ دیر میں آ رہی ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں مومن ہے تو تھوڑا ہی صحیح پر ہم کچھ وقت میں دیتے ہیں۔ آج کاروبار میں کچھ نقصان ہوا، اللہ نے کہیں سے قرض دلا دیا، کہیں سے کچھ اللہ کی مدد آ گئی، آپ کا لاکھوں کا قرض اتر گیا، اب بڑے پریشان مارے مارے پھر رہے تھے، کوئی مدد کرنے والا تو نہیں تھا، اللہ نے غیب سے مدد کر دی، آج آپ کا کاروبار بھی اچھا چل رہا ہے، آپ کی لائف بھی بہت زبردست چل رہی ہے، کوئی پریشانی کوئی ٹینشن آپ کو نہیں ہے۔ اللہ تھوڑا ہی دیتے ہیں پر بڑا زبردست دیتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد بیان فرمایا جا رہا ہے زمین کے اوپر رینگنے والے جتنے بھی جاندار ہیں، وما من دابۃ فی الارض، جتنے بھی، چاہے آپ اینٹ کے ڈھیلے کو پھوڑیں، اینٹ کو کبھی توڑیں تو ہوتا ہے باریک کیڑا، بہت باریک کیڑا اس اینٹ کے ڈھیلے کے اندر آپ کو نظر آتا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں اس باریک کیڑے کے رزق کو پہنچانا بھی ہمارے ذمہ ہے۔ اتنا باریک کیڑا جو ایک اینٹ کے ڈھیلے کے اندر ہے، اس کے اینٹ کے ڈھیلے کے اندر رہنے والے اس کیڑے کو رزق کیسے پہنچانا ہے یہ ہمیں معلوم ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ کو یہ معلوم ہے کہ اس اینٹ کے اندر کیڑا موجود ہے، یہ اللہ کے سب سے بڑے عالم ہونے کی دلیل ہے، اور وہاں تک رزق پہنچانا ہے یہ اللہ رب العالمین کے سب سے بڑے قادر ہونے کی دلیل ہے کہ اللہ کو معلوم ہے کہ اس اینٹ، اس پتھر کے اندر کیڑا ہے، اور رزق جبھی تو پہنچا پائیں گے نا جب آپ کے پاس ایڈریس ہو، ڈیلیوری تبھی ہوگی نا جب ایڈریس موجود ہو۔ اللہ کو ایڈریس ہے کہ کون سا جاندار کہاں ہے، اور اللہ کو معلوم ہے کہ کس کے پاس روزی کس طرح پہنچانی ہے۔ جی یہ اللہ رب العالمین کی قدرت کمال ہے۔ چلیے اب اس کے بعد آگے فرمایا جا رہا ہے کہ ہم اس کو رزق دینا تو ہمارے ذمہ ہے، جنت دینا ہمارے ذمہ نہیں ہے۔ تو مسلمانوں جنت کی فکر کرو، رزق اللہ کو دینا ہی اللہ دیں گے، جنت تمہیں حاصل کرنی ہے، اللہ کھلائیں گے،
چاہے چٹنی مرچی ہی کیوں نہ ہو، بریانی ہی کیوں نہ ہو، اللہ کا اصول ہے اللہ کھلا کے سلائیں گے۔ اللہ نے رزق کا وعدہ اٹھایا ہے، اللہ نے جنت دینے کا وعدہ نہیں اٹھایا، لیکن مسلمان رزق کے پیچھے پڑا ہے، جنت کی کوئی فکر ہی نہیں ہے، جبکہ کمانا جنت ہے، رزق تو آنا ہی ہے۔ آگے فرمایا جا رہا ہے وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا، اور ہمیں علم ہے کہ وہ کہاں مستقر ہے۔ مستقر یعنی قرار پانے کی جگہ۔ آپ کے گھر میں ہو، آپ کو بڑی سکون کی نیند آتی، کہیں دوسری جگہ چلے جائے، کسی کے پاس چلے جائے، آپ سو تو جاتے ہیں پر نیند میں وہ قرار اور وہ سکون نہیں ہوتا، کیوں؟ آپ کا گھر نہیں ہے، آپ کے قرار کی جگہ نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں ہم اس جگہ کو بھی جانتے ہیں جہاں تو قرار پاتا ہے، اور وہ مستودعها، اور ہم اس جگہ کو بھی جانتے ہیں جہاں تو مرنے والا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین بیان کر رہے ہیں کہ وہ جگہ جہاں تو جیا، آپ کا گھر جہاں پر آپ رہے، آپ نے زندگی کاٹی، وہ آپ کے قرار کی جگہ تھی۔ اللہ کہتے ہیں ہم قرار کی جگہ بھی جانتے ہیں اور وہ جگہ جہاں تو مرنے والا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں ہندوستان میں پیدا ہوئے، ہندوستان میں رہے، کمانے کی غرض سے باہر گئے، اور جب باہر گئے تو وہیں موت آ گئی۔ اب لانے کا آپشن تو تھا نہیں، تو کہا گیا وہیں دفنا دو، وہیں دفن کر دو، وہیں دفن ہو گئے۔ رہے ساری زندگی ہندوستان میں، مرے کا امریکہ جا کے مر گئے، یو ایس جا کے مر گئے، کہیں جا کے مر گئے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں ہم اس جگہ کو بھی جانتے ہیں جہاں تو رہنے والا ہے، اور اس جگہ کو بھی جانتے ہیں جہاں تو مرنے والا ہے۔ معلوم نہیں ہے کہ ہندوستان میں ہے تو ہندوستان ہی میں مرے، کسی اور ملک کے دورے پر جائے، کیا پتہ وہاں موت آ جائے۔ تو اللہ کا علم کمال اتنا ہے کہ ہم ہر اس شے کو جانتے ہیں جو تیری زندگی سے جڑی ہے۔ پھر اس کے بعد کہا جا رہا ہے دنیا کی نعمتیں، ایک ہوتا ہے پیٹ بھر کے کھا لینا، نقطے کو غور کیجئے، نقطے کو سمجھیے۔ ایک ہوتا ہے پیٹ بھر کے کھا لینا، اور ایک ہوتا ہے ذائقہ معلوم کرنے کے لیے چک لینا۔ چکنا اور پیٹ بھر کر کھانے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ خواتین چکتی ہیں نا چولہے پر کھڑے ہو کر کے، نمک زیادہ تو نہیں ہے، مرچی کم تو نہیں ہے، تو چکنا بس زبان کو لگ کر ہٹ جاتا ہے، اور جو کھانا ہوتا ہے وہ آپ کی بھوک کو مٹاتا ہے، آپ کے جسم میں صلاحیت کر جاتا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں یہ دنیا کی جتنی نعمتیں، جتنی بھی، آج زمانہ اتنا ہائی ہو گیا ہے، اتنی بہترین ٹیکنالوجی اور اتنے بہترین ضابطۂ حیات دنیا میں آ گیا ہے، انسان لگزریس لائف جی رہا ہے، دا موسٹ وانٹیڈ لگزریس لائف، اتنی بہترین زندگی کہ تعجب ہو جائے۔ لوگ کہتے ہیں دنیا میں جنت نظر آ رہی ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں جس کو تم دنیا کا سب سے بہترین مزہ کہہ رہے ہو، سب سے بہترین غذا کہہ رہے ہو، وہ ہماری جنت کے مقابلے میں صرف چکھنے جیسی ہے، صرف چکھنے جیسی۔ دنیا کی ساری نعمتیں بھی ایک طرف ہو تو جنت کی نعمت کے مقابلے میں اسی طرح ہے، جس طرح ایک کھانے کو چکنا یہ دنیا کی نعمتیں ہیں، اور ایک کھانے کو پیٹ بھر کر کے کھا لینا یہ جنت کی نعمتیں ہیں۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں دنیا میں جتنا بھی دیا ہے یہ صرف چکنے کے مدار میں ہے، چکنے کے برابر ہے، اور جو حقیقت میں ہم دیں گے وہ تمہیں جنت میں دیں گے، اور جسے جنت ملے گی اسے ہی سب کچھ ملے گا۔ تو معلوم یہ ہوا دنیا کی ساری نعمتیں اللہ کی نعمتوں کے آگے ایسی ہی ہے جیسے کھانے کو چکنا اور کھانا ہے۔ دنیا چکنے کی جگہ ہے، جنت کھانے کی جگہ ہے۔ تو ہم کھائیں گے کہ چکیں گے؟ کھائیں گے نا۔ اللہ ہم سب کو کھانے والا بنائے، آمین۔ آگے فرمایا جا رہا ہے ام یقولون افترا، تم کہتے ہو کہ یہ قرآن کو محمد نے گھڑا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، قل فأتوا بعشر سور مثلہ، تو اس کی طرح ایک 10 آیتیں لاؤ نا۔ تم کہتے ہو یہ قرآن اللہ کا نہیں ہے، اس کو نبی نے گھڑ لیا ہے، تو لاؤ نا ایک 4 6 10 آیتیں نکال کے لاؤ اللہ کے قرآن جیسی۔ اللہ جس طرح بولتا ہے، جس طرح یہ کلام بات کرتا ہے، جیسے اس کے الفاظ کی باریکی ہے، جس طرح اس کے اندر سمندر جتنا علم ایک ایک لفظ میں سمایا ہے، ایسے آیتیں لاؤ نا تم۔ ایک شخص تھا عبداللہ ابن محقف، اس نے سوچا کہ میں قرآن جیسی چند آیتیں لکھتا ہوں، لکھنے کے لیے بیٹھا، کچھ لکھا۔ ایک دن راستے سے جا رہا تھا، ایک بچے کو یہ آیت کریمہ پڑھتے ہوئے سنا کہ وہ آیت کریمہ کیا تھی؟ وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ یہ آیت کریمہ پڑھتے ہوئے جب ایک بچے کو سنا تو کہنے لگا ایسا کلام صرف رب کا ہو سکتا ہے، کوئی انسان ایسا کلام لا ہی نہیں سکتا۔ گھر گیا، جتنا کچھ لکھ رہا تھا سب پھاڑ کے پھینک دیا۔ یہ آیت کریمہ، قرآن کی ہر آیت میریکل، معجزہ ہے، لیکن دا میریکل
آف دا میریکلس، معجزوں کا معجزہ اگر کوئی ہے تو یہ آیت کریمہ ہے۔ اس کی تفسیر کی طرف ہم بعد میں آئیں گے اور میں آپ کو بتاؤں گا اس کے اندر کیا ہے۔ سب سے پہلے بیان کیا جا رہا ہے کہ لوگوں کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں دنیا پانے کے لیے، دنیا کی زینت کے لیے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ دوسرا شخص وہ ہے جو لوگوں کو دکھانے کے لیے عبادت کرتا ہے، اور تیسرا یہ ہے جو صرف اللہ ہی کے لیے عبادت کرتا ہے، نہ دنیا اس کا مقصد ہے، نہ شہرت اس کا مقصد ہے تو صرف اللہ کی رضا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں جو دنیا پانے کے لیے کرے وہ ہمارے یہاں مقبول نہیں ہے، جو دکھاوے کے لیے کرے وہ یہ ہمارے یہاں مقبول نہیں ہے، لیکن جو ہماری رضا کے لیے کرتا ہے ہم اسی کو عطا کرتے ہیں۔ اور کیا کرتے ہیں؟ اس کو اس کے عمل کا بدلہ دے دیتے ہیں۔ جو دکھاوے کے لیے کرے لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، اس کے لیے آگ کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون، اس کے سارے عمل باطل ہے، بیکار ہے، ویسٹ ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے اس کے عمل کی، جو لوگوں کو دکھانے کے لیے اور دنیا پانے کے لیے کریں۔ لیکن جو اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہو اس کے عمل کی اہمیت اللہ کے یہاں بہت زیادہ ہے۔ تو ہمارے عمل کا مقصد دنیا کمانا یا لوگوں کو دکھانا نہ ہو، بلکہ اللہ رب العالمین کی خوشنودی اور اس کا فضل حاصل کرنا میرا اور آپ کا مقصد ہے۔ اچھا، ایک اور چیز آگے بیان کی جا رہی ہے کہ دیکھیے حضرت نوح کے واقعے کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اس صورت کے اندر 3 لوگوں کا ذکر بتایا تھا، ٹھیک ہے نا؟ تینوں کا تعلق پانی سے ہے۔ حضرت موسیٰ ہو گئے، حضرت یونس ہو گئے، اب بچے حضرت نوح۔ اللہ رب العالمین نے ان کو کہا کشتی بناؤ۔ ایک کشتی تھی جس کو حضرت نوح نے بنایا، ایک شخص نے ایک کشتی بنائی جس کو سفینۃ نوح کہا جاتا ہے، اور ایک کشتی تھی جسے دنیا کے بڑے بڑے ماہرین سائنٹسٹ نے بنایا، جسے ٹائٹینک کہا گیا۔ اور یہ سفینۃ نوح جب چلی تو کہا وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، یہ جو کشتی چل رہی ہے اس کا چلنا بھی اللہ کے حکم سے ہے، اس کا ٹھہرنا بھی اللہ کی مرضی سے ہے۔ جب ٹائٹینک چلی تو کیا کہا؟ ٹائٹینک بنانے والوں نے اگر خود قدرت بھی چاہے تو اس کشتی کو ڈبا نہیں سکتی۔ اللہ نے کیا کیا؟ ایک ہی جھٹکے میں پوری کشتی کو ڈبا دیا، جتنے لوگ تھے سارے کے سارے ہلاک ہو گئے۔ کہا تھا تقدیر بھی اس کشتی کو ڈبو نہیں سکتی، اللہ نے اسی وقت ڈبا دیا۔ حضرت نوح نے کہا تھا یہ کشتی کا چلنا اللہ کے نام سے ہے، اس کا ٹھہرنا اللہ کے نام سے ہے۔ اللہ نے اس کشتی کی بھی لاج رکھ لی، اور اس کشتی میں سوار ہر اس جاندار کی اللہ نے لاج رکھ لی۔ اور وہ پانی کیسا تھا؟ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، موجیں مارتا ہوا پانی۔ یہ سمجھیے کشتی ہے تو پانی کا فلو اتنا زیادہ تھا، کیونکہ جب عذاب شروع ہوا آسمان پانی برسا رہا ہے، زمین پانی ابل رہی ہے، تو سوچئے زمین اور آسمان سے پانی آئے تو پانی کتنا ہو سکتا ہے۔ یہ جو کشتی ہے ایسے جھول رہی ہے، ایسے جھولتے ہوئے پانی کے اندر جا رہی، پانی کی لہریں جو ہے کشتی کے منہ کو چھوتی ہوئی گزر رہی ہے، اتنا خطرناک پانی ہے۔ لیکن ایسے پانی میں اللہ کہتا ہے ہم نے ان کو نجات دے دی۔ جب ہم نے کہا نوح کشتی بناؤ، کشتی بن گئی، اپنے ساتھ لے کر کے جتنے لوگ ہیں سوار ہو جاؤ۔ کہا گیا ما آمن معہ الا قلیل، بہت کم لوگ تھے جو ان پر ایمان لائے تھے۔ 950 سال تبلیغ کی، 80-82 لوگ مسلمان ہوئے۔ اس نبی کے صبر کا عالم دیکھو مسلمانوں۔ آج ہم 2 سے 3 مرتبہ کسی کو توحید بیان کرے، 4تھی مرتبہ 3ری مرتبہ ہم تھک جاتے، ارے اس کو کیا بیان کرنا جی، سمجھتا اس نے، سنتا اس نے۔ اللہ کہہ رہے ہیں ہمارے نبی نے 950 سال دعوت و تبلیغ کا کام کیا، اس کے بعد بھی کچھ لوگ مسلمان ہوئے، 80-82 لوگ مسلمان ہوئے۔ کہا ان کو لیو کشتی پر سوار ہو جاؤ۔ جب کشتی چلی نوح نے اپنے بیٹے کو آواز دی۔ حضرت نوح کے سارے بیٹے مسلمان ہو گئے تھے، پر ایک جو تھا وہ ذرا کافروں کے ساتھ رہ کر کے سرکش ہو گیا تھا، نافرمان ہو گیا تھا۔ نوح نے آواز دی وقال نوح ابنہ وکان فی معزل یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، اے میرے بچے کشتی میں سوار ہو جا، آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہے، کشتی میں سوار ہو جا، تو ہمارے ساتھ آ جا، کافروں میں سے مت ہو۔ کہنے لگا الی جبل یعصمنی من الماء، میں بڑے پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، ابا وہاں مجھے پانی نہیں چھو پائے گا۔ حضرت نوح نے کہا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج کوئی پہاڑ، کوئی آستان یا کوئی بلندی تجھے نہیں بچا سکتی، ہاں صرف وہ بچ سکتا ہے جس پر اللہ کا رحم ہو، اور اللہ کا رحم انہی پر تھا جو اس کشتی میں سوار تھے۔ بات چیت چل ہی رہی تھی باپ بیٹے کے بیچ میں۔ باپ کہہ رہا ہے میرے بچے آ جا، کافر مت ہو، مت جا، دور مت جا، اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ دیکھ آسمان پھٹ کے بارش پڑ رہی ہے، دیکھ زمین سے پانی ابل رہا ہے،
ایسے عذاب میں کوئی کنارہ، کوئی دریا، کوئی پہاڑ تجھے بچا نہیں سکتی۔ اللہ کی کشتی میں اللہ کے بندوں کے ساتھ شامل ہو جا۔ بیٹے سے گفتگو چل رہی ہے، بیٹا کہہ رہا ہے نہیں میں پہاڑوں پر چڑھ جاؤں گا، نجات پا جاؤں گا۔ ایک موج آئی اور اس نے اس موج کو ڈبا دیا۔ اس موج نے وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، ایک موج حائل ہوئی اور حضرت نوح کا بیٹا آنکھوں سے اوجھل ہو گیا، غرق ہو گیا، ایسا ڈوبا کہ اس کے بعد ابھرا ہی نہیں۔ حضرت نوح کا کلیجہ تو جو تھا باپ کا کلیجہ تھا، باپ کا دل تھا۔ پکار پڑے یا ارض ابلعی ماءک ویا سما، پکارنے لگے اے اللہ میرا بیٹا۔ قال نوح ربہ ان ابنی من اہلی، اے اللہ میرا بیٹا یہ میرا اہل میں سے ہے، نبی کی اہل ہے، یہ میری اولاد ہے، یہ میرے اہل میں سے ہے۔ اللہ نے حضرت نوح کو ڈانٹا، ڈانٹ کر کہا انہ لیس من اہلک، اے نوح وہ تیرے بیٹے میں سے نہیں ہے، وہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، وہ تیری اولاد نہیں ہے، کیونکہ تو نبی ہمارا ہے نا، اور جو ہمارا نہیں ہے وہ تیرا نہیں ہو سکتا، اور جو تیرا ہے وہ ہمارا ہے، اور جو ہمارا نہیں وہ تیرا بھی نہیں، کیونکہ تو نبی ہمارا ہے۔ اسی لیے اگر کفر کا ارتکاب کیا ہو تو نبی باپ ہو تو اپنے نافرمان بیٹے کو نہیں بچا سکتا، تو ایک پیر اپنے مشرک مرید کو کیسے بچا سکتا ہے؟ بتاؤ ایک نبی اپنے نافرمان بیٹے کو بچا نہیں سکتے تو ایک پیر اپنے مشرک مرید کو کیسے بچا سکتا؟ اللہ نے کہا جب وہ دعا کرنے لگے اللہ میری اہل میں سے ہے، بچا لے اس بچے کو، میری اولاد کو، اس میرے لخت جگر کو، کہا انہ عمل غیر صالح، اس کے اعمال نیک نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا حسب کتنا بھی اچھا ہو، حسب و نسب معنی نہیں رکھتا، آپ کے اعمال معنی رکھتے ہیں۔ حضرت آسیہ کون تھی؟ فرعون کی بیوی، لیکن کامیاب ہوئی کہ نہیں؟ ٹھیک ہے۔ حضرت نوح کا بیٹا کون تھا؟ کافر، غرق ہوا کہ نہیں؟ حضرت ابراہیم کا باپ کون تھا؟ کافر، غرق ہوا کہ نہیں؟ اللہ رب العالمین کے یہاں نسبتیں نہیں چلتی۔ ہم سید گھرانے کے، ہم ہاشمی گھرانے کے، کیا اکھاڑ لیا تم نے سید ہو کے، ہاشمی ہو کے؟ تمہارے اعمال تو سارے کفریہ شرکیہ، محبت کے نام پہ ناچ رہے ہو تم، توحید کے نام پہ پکا پکا کے ہنڈیاں کھا رہے ہو تم، یہ کئی کا تمہارا نسبت ہے۔ اگر تمہاری اعلیٰ نسبت ہے تو تم اپنے اعمال کو بھی اعلیٰ کرو، توحید میں اسی طرح جمو جس طرح نبی جمے تھے، جس طرح نبی کے اہل و عیال جمے تھے۔ تمہارا نسب تمہیں کامیاب نہیں کر سکتا، جس کا نسب پیچھے چھوڑ دے اسے اس کا عمل آگے نہیں لا سکتا، جس کا عمل پیچھے چھوڑ دے اس کا نسب اسے آگے نہیں لا سکتا۔ من بطأ به عمله لم يسرع کیا ہے جی؟ نسبه۔ اچھا، پھر اللہ نے نبی کو ڈانٹ لگائی اور کہا قال ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی به علم، اے نوح اس بارے میں تو سوال مت کر جس کا تجھے علم نہیں ہے، مت پوچھ۔ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، اگر اس کے لیے مغفرت کر رہا ہے، اس کے لیے دعا مانگ رہا ہے تو خسارہ اٹھانے والوں میں سے۔ اللہ ڈانٹ رہے ہیں نبی کو کہ جس بات کا تجھے علم نہیں ہے تو اس بارے میں سوال مت کر۔ وہ جو تیرا بیٹا تھا وہ تیری اہل میں سے نہیں تھا، تیری اولاد میں سے نہیں تھا، ہم نے اس کو غرق کر دیا۔ پتہ یہ چلا کہ جو اولاد ایمان پر نہ ہو اس کو نبی نہیں بچا سکتا، اللہ کا عذاب بھی اسے آ گھیرتا ہے۔ اچھا، اب یہ آیت کریمہ جو کہ میریکل آف دا میریکلس ہے، اللہ کہہ رہے ہیں اللہ نے پانی کو کہا جب عذاب چل رہا تھا، غور کرو اس جملے پر، اس نقطے پر، جب عذاب چل رہا تھا اللہ نے کہا وقیلہ، اور ہم نے کہا گیا، کہنے والا کون ہے؟ واضح ہے اللہ ہے کہنے والا، کیونکہ انسانوں سے پوچھا جائے تو کہا ہے تو انسان کہتے ہیں میرے پیر نے کہا، میرے بزرگ نے کہا، میرے باپے نے کہا، میرے مولوی نے کہا، لیکن زمین کو جب بات آئی تو زمین کہتی ہے میں سنتی ہوں تو صرف اللہ کی سنتی ہوں۔ سورج چاند کہتے ہیں ہم سنتے ہیں تو صرف اللہ کو سنتے ہیں۔ کہا وقیلہ، کہا گیا یا ارض ابلعی، یا ایتھا الارض کیوں نہیں کہا؟ جیسے وہاں کہا گیا نا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی روح، تو یا ہے تمہید وہاں لگایا جاتا ہے تنبیہ جہاں کسی کو متوجہ کرنا ہو، انسان متوجہ نہیں ہے اس لیے کرا جا رہا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، تو جس چیز کو متوجہ کرنا ہو اس کو تائے تنبیہ کے ساتھ کہا جاتا ہے۔ لیکن زمین تو اللہ کی طرف متوجہ ہے ہی، زمین تو ہمیشہ کان لگائے ہوئے ہے کہ اللہ کا حکم آئے تو میں بچا لاؤں، اس لیے تو کہا جائے گا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، جب قیامت کے زلزلے سے زمین ہلا دی جائے گی تو وہ اپنے اندر کا سارا بوجھ نکال کر کے پھینک دے گی۔ اللہ نے ایک مردے کو گاڑا ہے، یہ امانت زمین کے سینے میں ڈالی ہے، زمین کو قیامت کے دن سے لوٹانا ہے۔ زمین تو حکم لگائے ہوئے ہے کہ اللہ کا حکم آئے تو میں کر لوں، زمین کو اللہ نے یہ صلاحیت ہی نہیں دی کہ وہ اچھی اور بری کی تمیز کر سکے، وہ تمیز کر سکتی ہے تو صرف اس چیز کے کہ اللہ کا حکم آیا ہے۔ اور کہا گیا یا ارض ابلعی،
ماں اکی، اے زمین تو پانی کو پی لے، ماں اکی کہا گیا صرف اس پانی کو جو تیرے اوپر ہے، ورنہ اگر حکم ہوتا کہ تو نگل لے تو زمین وہ سارا کچھ نگل جاتی جو اس کے اوپر ہے، پہاڑ ہے، درخت ہے، زمین سب کچھ نگل جاتی، لیکن زمین کو حکم ہوا کہ صرف وہ نگلنا ہے جو پانی تیرے اوپر آیا ہے۔ یعنی زمین اللہ کے حکم کو ماننے میں اتنی پابند ہے اور اتنی مطیع ہے کہ جس طرح کا حکم ملے اس طرح کر گزرتی ہے۔ اگر اللہ کہتے نگل لے تو سب کچھ نگل جاتی۔ اللہ نے کہا جو تیرے اوپر پانی آیا ہے بس اس کو نگل لے۔ الفاظ کی کیفیت دیکھ رہے ہیں، کس قدر الفاظ کو اللہ نے یہاں پر لا کر کے رکھا ہے۔ ماں اکی جو تیرے اوپر پانی ہو اس کو نگل، ویا سما اور اے آسمان اقلعی روک دے، اقلعی روک دے۔ یہ اقلعی کیوں لایا گیا؟ ایک ناؤ چلانے والا ہوتا ہے جو کہ وہ جو ناؤ جس سے آگے ڈھکلی جاتی ہے اس کے ذریعے سے ناؤ کو چلاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے آسمان کو اس پانی کا چلانے والا بنایا ہے کہ یہ جو آسمان تھا یہ کشتی کو آگے بڑھانے کے لیے پانی برسا رہا تھا۔ جب اس کا کام مکمل ہو گیا تو اللہ نے کہا پانی کو روک، پانی کو روک لے، اب تیرا کام ہو چکا ہے۔ تو پانی جہاں پر قوموں کو ہلاک کرتا ہے وہیں ایمان والوں کو بچا بھی لیتا ہے، نجات بھی دے دیتا ہے۔ وغیض الماء وقضی الامر، اور یہ حکم ہوا، اللہ نے حکم دیا اس کو، زمین کو حکم دیا، زمین نے پانی کو پی لیا، وہی پانی جس کا حکم تھا۔ آسمان کو حکم دیا گیا، آسمان نے پانی کو روک دیا۔ وقضی الامر کا تعلق یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی سے ہے کہ یہ حکم تھا اسی لیے زمین نے ایسا کیا، اسی لیے آسمان نے ایسا کیا۔ اس کے بعد کہا گیا واستوت علی الجودی، اور جو کشتی تھی وہ جا کر کے جودی پہاڑ پر رک گئی۔ اب پانی میں کشتی لچکیاں کھا رہی ہو تو ممکن نہیں ہے کہ وہ کہیں جا کر کے رکو۔ جب پانی نیچے سے ختم ہو چکا ہو تب امکان ہے کہ کشتی سیدھی ہوئی اور آ کر کے پہاڑ کے اوپر رک گئی۔ تو اللہ کہتے ہیں ہم نے پانی کو ختم کیا تب جا کر کے کشتی پہاڑ پر آ کر کے کھڑی ہوئی۔ تو یہ زمین کا پانی کھینچنا اس سے تعلق رکھتا ہے کہ کشتی کھڑی، کشتی کا کھڑا ہونا اسی لیے تھا کہ پانی زمین سے کھینچ لیا گیا تھا۔ کہا گیا وقیل بعدا للقوم الظالمین، اور لعنت ہو، دھتکار ہو، تھو ہو اس قوم کے لیے جنہوں نے ظلم کیا۔ معلوم یہ ہوا کوئی کہنے والا یہ نہ کہے کہ اللہ نے ظلم کیا ہے، اللہ نے کہا یہ لوگ ڈیزرو کرتے تھے کہ ان کو عذاب دیا جائے۔ وقضی الامر، یہ ہمارا حکم تھا۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ جو ظالم قوم تھی یہ اس بات کو ڈیزرو کرتی تھی کہ اللہ کا عذاب ان کے اوپر آئے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر عذاب نازل کیا، اور ایسا عذاب نازل کیا کہ ان کو ہلاک اور برباد کر دیا۔ تو یہ آیت کریمہ کو جب اس شخص نے سنا جو قرآن لکھنا چاہتا تھا، اس نے سنتے کہا اس طرح کا کلام اور اس طرح کی شفافیت صرف وہی کر سکتا ہے جس نے زمین و آسمان کی لگام کو اپنے ہاتھ میں لیے ہو۔ ٹھیک ہے، چلیے آگے چلیے۔ حضرت نوح کے واقعے کے اندر اور بھی گہرائیاں ہیں، کوئی سمجھنے والا غور کرے تو بہت کچھ کر سکتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے حضرت ہود کی قوم عاد کا ذکر ہو رہا ہے کہ وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ۔ عاد نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ہمارے رسولوں کا انکار کیا۔ رسول کیوں کہا گیا جی؟ رسولوں کا کیوں کہا گیا؟ ہمارے رسولوں کا انکار کیوں کیا؟ ہمارے رسول کا انکار کہا جاتا نا۔ حضرت ہود ایک ہی تو نبی تھے، حضرت قوم عاد کے اندر ایک ہی نبی تھے نا حضرت ہود، تو یہ کیوں کہا گیا کہ نبیوں کا انکار کیا؟ معلوم یہ ہوا ایک نبی کا انکار سارے نبیوں کا انکار ہے، اس لیے ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان سارے نبیوں پر ہے، ہم سارے نبیوں کو مانتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہے، کیونکہ اللہ نے یہ بتا دیا کہ ایک نبی کا انکار سارے نبیوں کا انکار ہے، اس لیے انہوں نے سارے نبیوں کا انکار کیا۔ اچھا، انہوں نے کہا اے میری قوم اللہ رب العالمین کی طرف توکل کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو معبود مت بناؤ، وہ حقیقی الہ ہے۔ اس کے بعد حضرت صالح کے بارے میں کہا گیا رہا ہے کہ یہ بہت ہی دلکش نبی تھے، بڑے عجیب نبی تھے کہ ان کی قوم نے مطالبہ کیا کہ پہاڑ سے ایک اونٹنی نکل کر آئے اور وہ سب کو سیراب ہو کر کے دودھ پلائے۔ اللہ نے کہا آئے گی،
پہاڑ سے ہم اونٹنی کو نکالیں گے، پر شرط یہ ہے کہ تم اس کو کوئی ایذا نہیں پہنچاؤ گے، کوئی تکلیف تم اس کو نہیں دو گے۔ عادیوں کا جرم یہ تھا کہ ناقۃ اللہ، انہوں نے اللہ کی اونٹنی کو قتل کر دیا تھا، اس کو مار دیا تھا، اللہ کا عذاب ان کے اوپر آیا۔ انہوں نے بھی توحید کے ساتھ اپنی قوم کو بلایا۔ اچھا، اب اس کے بعد حضرت ابراہیم کے ایک واقعے کو بیان کیا جا رہا ہے کہ غور سے سنیے، یہاں پہ غور کیجئے۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا، فرشتے انسانی شکل لے کر کے حضرت ابراہیم کے پاس آئے، اور جب آئے تو کہا قالوا سلاما، آپ پر سلامتی ہو، سلام کرے۔ نقطہ یہ معلوم ہوا کہ جب بھی کسی کے گھر جاؤ سب سے پہلے سلام کر کے جاؤ۔ دروازے کھلے رہتے ہیں، ہم ایسے ہی گھس جاتے، اندر لوگ کیا کر رہے ہیں کچھ نہیں، دور سے سلام کرتے ہوئے جاؤ تاکہ آگے والے متنبع ہو جائیں کہ آنے والا کوئی آ رہا ہے۔ دروازے کھلے دکھے تو بکریوں کی طرح مت گھس جاؤ، یہ اللہ نے طریقہ سکھایا ہے۔ حضرت ابراہیم کی صفت بیان کی ہے کہ جب ان کو فرشتوں نے سلام کیا، قال السلام، انہوں نے کہا تم پر بھی سلامتی ہو، سلام کا جواب دیا۔ تو کسی کے گھر جاؤ تو سلام کر کے جانا، اور دور سے سلام کرنا، بالکل گھر میں گھس کے منہ کے سامنے بیٹھ کے السلام علیکم بولے تو نہیں چلتا۔ آپ کی دروازے پہ دستک ہونے سے پہلے سلام کی آواز آ جانا۔ ہمارے پاس کئی ایسے لوگ کرتے ہیں، بھیڑ بکریوں کی طرح، جس طرح دروازہ کھولا دکھے تو بکری گھس جاتی نا، ہم بھی گھس جاتے، ایسا نہیں کرنا۔ حضرت ابراہیم کی سنت اور طریقہ بیان کیا گیا کہ فرشتوں نے سلام کیا، حضرت ابراہیم نے سلام کا جواب دیا۔ فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، اور پوچھا نہیں۔ جب بھی کوئی مہمان گھر آئے تو بعض لوگ ہوتے، آپ چائے پئیں گے کیا، کھانا کھائیں گے کیا، تھوڑی دیر رکیں گے کیا، یہ کیا، یہ سب سوال نہیں کرنا۔ اللہ حضرت ابراہیم کی سنت بیان کر رہے ہیں کہ جیسے ان کو بٹھایا، یہ فوری رسوئی میں گھس گئے کھانے کا انتظام کرانے کے لیے، کھانا کھلانے کے لیے۔ معلوم یہ ہوا کوئی مہمان تمہارے گھر آئے تو اس سے پوچھو مت کہ کھانا کھائیں گے کیا، کوئی نہیں یہ بولے گا جی ہم کھانے کے لیے آئیں گے، کھانا کھائیں گے، نہیں بولتا جی کوئی بھی۔ انسان سفر کر کے آتا، نہ جانے کب کہاں سے آتا، کتنی دور سے آتا، کھا کے آتا، نہیں آتا۔ میزبانی کا طریقہ یہ ہے، اللہ بتا رہے ہیں دیکھو ابراہیم نے تاخیر نہیں کی، پوچھا نہیں آپ کھائیں گے کیا، سیدھا چولہے میں چلے گئے کھانے کو ڈھونڈنے کے لیے۔ اور فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، بھنا ہوا بچڑا لا کر کے رکھ دیا۔ سید الطعام اللحم، کھانوں کا سردار کون ہے جی، کھانوں کا سردار کون ہے، گوشت ہے۔ گوشت میں، کھانے میں گوشت ہو تو بہت مزہ آ جاتا ہے، تو گوشت جو ہے یہ کھانوں کا سردار ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے پہلے تو کھانا لانے میں تاخیر نہیں کی اور پوچھا نہیں کہ کھانا لاؤں یا نہیں۔ اگر مہمان انکار کر دے کہ ہم نہیں کھائیں گے وہ الگ شکل ہے، لیکن آپ کا کام یہ ہے آپ کھانا پیش کر دو۔ حضرت ابراہیم کھانا لینے کے لیے چلے گئے اور ایک بھنا ہوا بچڑا لا کر کے، یعنی سب سے بہترین ڈش آپ کے گھر میں جو ہو وہ مہمان کے لیے پیش کرو۔ مہمان کے لیے سب سے اچھی غذا جو آپ کھلا سکتے ہو وہ لا کے کھلاؤ۔ ارے انہوں چپ چپ آتے رہتے، دودھ کی پیکٹ پڑی ہوئی ہے، ایک پیالی دودھ میں 4 پیالی پانی ڈال کے چائے بنا کے پلا کے بڑھا دو۔ ایسا نہیں کرنا اماں، فریج میں جو تم کھانے کے واسطے اٹھا کے رکھ لیے نا وہ نکال کے مہمان کو پڑوسنا، کل کا کھانا ہے اترنے کے قریب ہے، سالن ڈال کے دہی ملا کے کھلا دیے تو نہیں چلتا، یہ مہمان نوازی نہیں ہے۔ تو اصول یہ بتایا گیا کہ حضرت ابراہیم نے کھانا دینے میں جلدی نہیں کی اور بہترین کھانا لا کر کے سامنے رکھ دیا۔ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، حضرت سارہ جو تھی حضرت ابراہیم کی زوجہ محترمہ، یہ پردے کے پیچھے سے منظر دیکھ رہی تھی۔ حضرت ابراہیم نے کھانا لا کر کے سامنے رکھ دیا ہے، لیکن کھانا وہ لوگ کھا نہیں رہے، کیوں؟ فرشتے ہیں نا، فرشتے ہیں، نور ہیں، انسانی لباس پہن کر کے آئے ہیں۔ اگر نبی نور ہوتا تو نبی کو کھانے کی حاجت نہیں، نبی کھاتے تھے کہ نہیں؟ نبی کو کھانے کی حاجت تھی۔ اگر نبی نور کے ٹکڑے ہوتے اور انسان بشر بن کے دنیا میں آئے ہوتے تو آپ کو کھانے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ سب پاکھنڈی بولتے پھرتے ہیں نبی نور تھے، ارے بتاؤ نا، یہاں فرشتے بھی تو نور تھے، مکمل انسان بن کے آئے تھے، انہوں نے کیوں نہیں کھایا؟ ہمارا نبی کھاتا بھی تھا، پیتا بھی تھا، اللہ نے ہمارے نبی کو بشر بنایا تھا۔ کمال یہ ہے کہ وہ سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل بشر ہے۔ بشریت اور مقام کے معاملے میں کوئی اس کے قدموں کی خاک کو بھی نہیں چھو سکتا، ورنہ وہ تھے انسان ہی، لیکن ان کا مقام بہت اعلیٰ تھا، فرشتوں سے اعلیٰ مقام تھا۔ حضرت سارہ دیکھ رہی ہے کہ کھانا نہیں کھا رہے ہیں، حضرت ابراہیم ڈر گئے، کہیں یہ ہمارے دشمن تو نہیں ہے کہ ہمارا نمک نہیں چکھ رہے۔ دشمن پہلے کے دور میں ہوتا تھا کہ کسی کا نمک کھا لیتے تو نمک حرامی نہیں کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم ڈر گئے کہ کہیں یہ دشمن تو نہیں ہے جو ہمارا نمک نہیں چکھ رہے ہیں، تھوڑا خوف میں آ گئے، ڈر گئے۔
وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، ان کے چہرے پر خوف طاری ہو گیا. قَالُوا لَا تَخَفْ، کہاں گھبراؤ نہیں. اِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوط، ہم تمہارے بھتیجے لوط کی بستی کو پلٹنے کے لیے آئے ہیں، ہم فرشتے ہیں. جب یہ کہا کہ ہم فرشتے ہیں اور تمہارے بھتیجے کی بستی کو پلٹنے کے لیے آئے ہیں، تو جب حضرت ابراہیم کا خوف کم ہوا. آگے جو بات بیان کی جا رہی ہے شادی شدہ جوڑوں کے لیے بڑی پیاری اور خوبصورت بات ہے. وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ. پردے کے پیچھے سے جو عورت یعنی حضرت سارہ دیکھ رہی تھی کہ ہمارے بڈھے میاں، پہلے معلوم ہوا کہ یہ لوگ کھانا نہیں کھا رہے ہیں تو ڈر گئے، کہیں دشمن تو نہیں ہے ہمارا نمک نہیں چکھ رہے ہیں. لیکن جب کہا کہ ہم فرشتے ہیں تو ڈر چلا گیا. ہنس پڑی یہ منظر دیکھ کے کہ پہلے ہمارے بڈھے میاں ڈر گئے دیکھ کے. اس کے بعد جب معلوم ہوا کہ یہ دشمن نہیں ہے فرشتے ہیں، جب ذرا ان کو سکون آیا. تو عورت گھر میں ہنستی مسکراتی رہے. وہ جیسے ہی مسکرائی فائدہ کیا ہوا؟ فضحکت، وہ مسکرائی. فبشرناہا باسحاق، انہیں اسحاق کی بشارت مل گئی. جبکہ بعض فقہا نے لکھا 80 سال کی عمر ہو گئی ہے. اتنے بوڑھے ہو چکے ہیں حضرت ابراہیم. ان کی بیوی بھی آس پاس کی عمر کی ہے. ایسی عمر میں اولاد ہونے کا امکان ہے. فرشتے نے اس عورت کی مسکراہٹ کو دیکھ کر کے یہ برکت سنا دی کہ اللہ کی جانب سے آپ کو اسحاق کی بشارت ملنے والی ہے، یعنی آپ کا بیٹا اسحاق اس دنیا میں آنے والا ہے. وَمِن وَرَائِهِ اسحاق یعقوب، اور اسحاق سے یعقوب ہونے والے ہیں. اسحاق یعقوب بیٹے اور پوتے دونوں کی بشارت دے دی گئی. قالت، کہنے لگی، یا ویلتا اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ، میں تو بہت بوڑھی ہوں. وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا، اور میرے شوہر تو بہت زیادہ بوڑھے ہیں. اب یہ کیسا ممکن ہے؟ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِیبٌ، یہ بڑی عجیب چیز تم بیان کرتے ہو کہ اب ہم تو بوڑھے ہو گئے ہیں. بھائی ایسے واقعات آج بیان کرو تو کہتے ہیں وقت نہ سخت بڈھے چڑھے تخت. یہ مثالیں ہمارے پاس بیان ہوتی نہیں. لیکن اللہ رب العالمین چاہے تو کیا، اللہ جب مچھلی کے پیٹ میں یونس کو رکھ سکتے ہیں، اللہ جب آگ کی فطرت کو بدل کر اسے ٹھنڈا کر سکتے ہیں، اللہ ادھیڑ عمر میں اولاد کیوں نہیں دے سکتے؟ مانگو نا اللہ سے. آج عورتوں کے اندر جو شرک کی سب سے بڑی بیماری یہ ہوتی ہے، اولاد نہیں ہوئی تو کسی بابا کے قدموں میں گر گئے، کسی کا ناڑا کمبر میں لٹکا لیے. میری ماؤں اور بہنوں، امت اسلام کی خواتین، کسی کی ڈوری، کسی کی تعویذ میں اتنی اوقات اور ہمت نہیں ہے کہ وہ تمہیں اولاد دے سکے. اللہ جسے چاہتا ہے دے دیتا ہے. مسکرائی تو اسے نقطہ یہ ملا کہ عورت کو مسکراتے رہنا چاہیے. بعض عورتیں ایسی ہوتی ہے چہرے پر ہمیشہ منحوسیت چھائی ہوتی ہے. ویسے منحوسیت کا تو تصور اسلام میں نہیں ہے، پر منحوسیت سے مراد ان کو سب کچھ دے دو، ان کا مواخذہ دے دو، ان کو سب لا کے کھلاؤ، اچھا رکھو، پھر بھی چہرہ ہمیشہ اجڑا ہوا رہتا. وہ چہرہ دیکھے تو ایسا لگتا ہے بیچاری کو کیا غم ہے کہ ایسے چہرے پہ ایک اجاڑ پنا لے کے رہتے ہمیشہ. یہ اجاڑ پنا نہیں رہنا. عورت گھر میں مسکراتے رہنا تو اللہ کی برکتوں کا نزول ہوتا. حضرت ہاجرہ دیکھیے اتنے بوڑھے ہو چکے ہیں پھر بھی میاں بیوی کے اندر جو ہے نا اختلاف نہیں آیا. آج بچے 10-12 سال کے ہو جائے تو ایسا سمجھ لیتے جیسے کہ ہم بہت بوڑھے ہو گئے، بیوی ایک طرف ناک پھلا کے ہے، شوہر ایک طرف پھلا ہوا ہے. ایسا نہیں. یہ لوگ اتنے بوڑھے ہو چکے ہیں پھر بھی میاں بیوی والی نوک جھوک ابھی بھی ہے. حضرت ہاجرہ دیکھے پہلے تو بوڑھے میاں ڈر گئے، اس کے بعد جیسے ہی معلوم ہوا فرشتے ہیں تو خوش ہو گئے. تو وہ مسکرائی اور ہنس پڑی یہ منظر دیکھ کر. ان کے یہ ہنسنے سے اللہ نے ان کو برکت عطا کی. حضرت اسحاق کی شکل میں ان کو بیٹا مل گیا. معلوم یہ ہوا عورت گھر میں مسکراتے رہے، ہنستی رہے، اللہ کی برکتیں وہاں نازل ہوتی ہیں. فرشتوں نے کہا اتعجبین من امر اللہ، آپ کو اللہ کے حکم پر، آپ کو اللہ کی مرضی پر شک ہو رہا ہے. رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید. اللہ نے ان کے گھرانے کو رحمتوں اور برکتوں سے بھر دیا، اور اس طریقے سے بھرا کہ اللہ رب العالمین نے ان کے قبیلے کو بہت ہی آباد کر دیا. اتنا آباد کیا کہ ابراہیم کو 2 بیٹے تھے، ایک اسماعیل تھے، ایک اسحاق تھے. اسحاق سے یعقوب، یوسف، اسی طرح بنی اسرائیل کا سلسلہ چلا. اللہ نے نبیوں کی نسل ان سے چلائی. پھر حضرت اسماعیل سے ان سے کوئی نبی نہیں ہوا، سیدھا محمد رسول اللہ ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم. بلکہ یہ ابو الانبیاء یہی وہ شخص ہے جس کی برکت اللہ نے ایسی رکھی کہ پہلے تو اولاد نہیں ہو رہی تھی اور اللہ نے ادھیڑ عمر میں اولاد دی، تو ایسی اولاد دی جس کو دنیا کا امام اور قائد بنا دیا، اور جن کے ذریعے سے انبیاء کی نسل اللہ نے چلا دی. پتہ یہ چلا اللہ برکت دیتے ہیں تو گھرانوں کو آباد کر دیتے ہیں. اچھا، پھر حضرت لوط کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ ان کا جو معاملہ تھا بڑا خطرناک تھا. تو حضرت لوط کو کہا گیا کہ تم بستی چھوڑ کے نکل جاؤ، ہم اس پر عذاب بھیجنے والے ہیں.
علیہ الصبح بقریب، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ نکل جاؤ، صبح ہونے سے پہلے عذاب ان کو گرفت میں لے لے گا، اس سے پہلے کہ صبح ہو تم نکل جاؤ اور نجات پا جاؤ۔ ٹھیک ہے، ایک نقطہ آخری بیان کر لیتے ہیں، وقت ہو چکا ہے۔ قرآن کریم نے سعادت مند لوگوں کا ذکر ہوا، سعادت کی بات آئی تو جنت کے ساتھ آئی۔ دیکھیے وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ، جو باسعادت لوگ ہیں وہی جنت پاتے ہیں۔ جنت جن کو ملنی ہے وہ سعادت مند ہوتے ہیں، اور جو سعادت مند ہو جنت انہی کو ملتی ہے۔ یہ بہت پیاری بات بتائی گئی۔ اس کے بعد کہا گیا وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، ایک قوم کے اندر صرف عبادت گزار نیک لوگ ہو یہ کافی نہیں ہے، بلکہ ان نیکوکاروں میں ایسے بھی ہو جو برائی سے روکنے والے ہوں، تنبیہ کرنے والے ہوں۔ کوئی معاشرے میں برائی ہو رہی ہے تو اس کے اوپر روک ٹوک کرنے والے اگر کوئی نہیں ہے تو اس قوم کو اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ یہی اصول سورۃ الہود میں سکھایا گیا کہ اگر تمہاری قوم میں کوئی ڈرانے والا اور برائی کو روکنے والا نہیں ہے تو سمجھ لو کہ تمہارے اندر بہت بڑی برائی ہے، تم کو کوئی ڈرانے والا نہیں ہے، تم کو اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں روک سکتا۔ کیونکہ بنی اسرائیل کے لوگ جب پہاڑوں پر چلے گئے، لوگوں کو دعوت کا کام کرنا چھوڑ دیا تو اللہ نے عذاب نازل کیا، اور جب عذاب آیا تو ساری کی ساری قوم بھی اس کے اندر اس عذاب کی زد میں آ گئی، یہاں تک کہ وہ لوگ بھی جنہوں نے اللہ کی بندگی کے لیے یہ ملک چھوڑ کر، یہ شہر چھوڑ کر پہاڑوں پر چلے گئے تھے، اللہ نے ان کو بھی عذاب کا لقمہ بنایا، اسی لیے کیونکہ ان کا جرم یہ تھا کہ یہ برائی کو دیکھ کر چپ رہے۔ اسی لیے پتہ یہ چلا کہ حق بولنے والے اگر دنیا سے ختم ہو جائے، قومیں اللہ کے عذاب کا لقمہ بن جاتی ہیں۔ اسی لیے ہر قوم کے اندر حق بولنے والا ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں سورہ ہود اور ایسی صورتیں جو ہے جنہوں نے مجھے بوڑھا کر کے رکھ دیا ہے، اللہ کے رسول کہتے ہیں اس کے اندر مجھے اتنی ذمہ داریاں بتائی گئی کہ اس صورت نے مجھے بوڑھا کر کے رکھ دیا ہے۔ اللہ نے کہا لا یؤمنون اعملوا علی مکانتکم انا عاملون وانتظروا الا منتظرون۔ ایک اور مقام پر سورۃ الہود میں اللہ نے کہا فاستقم کما امرت، تم جو ہے نا استقامت حاصل کرو اسی راستے پر جو ہم نے تم کو دکھایا، یعنی سیدھے راستے سے آپ تھوڑا سا بھی ہٹ گئے، گویا آپ نے بال برابر بھی ٹیڑھا پن آ گیا، آپ صراط مستقیم سے ہٹ گئے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے نبی تم اسی طرح صراط مستقیم پہ چلو، اور ولا تطغوا، اور تم سے طغیان ہونا، گناہ ہونے کا اندیشہ نہیں ہے۔ جب امت دیکھیے کہا گیا کہ اے نبی تم راستے پر چلو، ومن تاب معک، اور جو تمہارے ساتھ ہیں وہ بھی، تو نبی کا اور نبی کے ساتھیوں کا ذکر کیا گیا، اور جب نبی کے ساتھیوں کا ذکر ہوا تو کہا گیا کہ یہ لوگ گناہ کر سکتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا نبی سے کسی بڑے گناہ کے ہونے کا، ارتکاب ہونے کا عمل نہیں ہو سکتا، نبی سے کوئی بڑا گناہ نہیں ہو سکتا، ہاں امتیوں سے ہو سکتا ہے، اس لیے امتیوں کے ذکر کو یہاں لایا گیا۔ کہتے ہیں اللہ کہتا ہے تم صراط مستقیم پر اسی طرح چلو، بالکل سیدھے، ذرہ برابر بھی ٹیڑھا پن آیا صراط مستقیم سے ہٹ جاؤ گے، اور طغیان کے پیچھے مت جاؤ جو کہ برباد کر دینے والا ہے۔ انہ بما تعملون بصیر، اللہ سب کچھ جانتا ہے اور سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ آگے سورۃ یوسف شروع ہو رہی ہے پر وقت بہت ہو چکا ہے، اس کو ہم سورۃ یوسف میں بھی کئی ساری تفصیلات موجود ہیں تو ہم سورۃ یوسف سے کل تفسیر کریں گے انشاءاللہ۔ آج یہ تھی مختصر سی سورۃ یونس اور مختصر سا سورۃ ہود کا خلاصہ جو کہ آپ کے سامنے رکھا گیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم تمام کو نیک عمل کی توفیق دے، قرآن حکیم پر غور کرنے، تدبر کرنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق دے۔ اللہ ہم تمام کے بیٹھنے اور سننے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے سونے کو بھی قبول فرمائے، اللہ ہمیں اٹھ کے بیٹھنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔